چونکہ وہ میرے محبوب جو ہوئے تو مجھے ان سے محبت ہو گئی، تو وہ مجھے اپنا محب سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ چلو اور تم میرا کام کرو نا، پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں پھر اس اپنے مشن پہ قائم رکھوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم ذرا اللہ کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ تمہارے باقی کاموں کا خود ہی ذمہ لے لیں گے۔ یہ کئی معاملات میں کہا گیا ہے نا، مثلاً کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھتے رہو نا، جو قرآن کا کام کرتا ہے نا، باقی اس کے دنیا کی کوئی دعا مانگے نہ مانگے اس کے سارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی دنیا، اصل میں اللہ تعالیٰ نے تو دین اور دنیا کو الگ الگ کیا بھی کہیں نہیں ہے، تو یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ تم دین کا کام کرو تو میں تمہاری دنیا چلاؤں گا، یہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں۔ کہتے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے سارے کاموں کا ذمہ لیتا ہوں، تمہاری ساری ضروریات کا ذمہ لیتا ہوں۔ اور پھر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اب دیکھیں محبتیں تو ٹاپ موسٹ محبت اللہ کی ہے، اور اللہ ہی نے چونکہ حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو بس کرنی ہے، پھر ہمارے محبوب وہ ہوئے، اور اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال، اپنے رشتہ داروں سب سے بڑھ کر وہ محبوب ہوئے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ والی آیت سورہ توبہ والی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور رسول کی محبت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر تم سارے وقت درود شریف پڑھتے رہو تو تمہارے سارے کاموں کا ذمہ اللہ لیتا ہے، اور خود اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں تم ذرا نکلو، باقی بس میں نے تو صرف کھڑے ہونا ہے، باقی وہ انگلی پکڑ کے ہی چلاتے ہیں۔ بندہ صرف کھڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے، اپنا نام درج کرواتا ہے ان کے رجسٹر میں، جیسے ہوتی ہے نا وہ لام لگی ہوتی ہے نا، یہ نام لکھواؤ کون کون فوج میں آتا ہے، جی نام لکھوا دو یہاں پہ، کوئی پھر آگے وہ ٹیسٹ تھوڑے بہت لیتے ہیں پھر کہ کون اس فوج میں رہنے کا اہل ہے، اور نام لکھواؤ جی بس، باقی پھر اب آگے تو پھر فوج نے خود بتانا ہے کہ کام آپ نے کیا کرنا ہے، بھرتی کے لیے آ جاتے آپ بھرتی تو ہو جاؤ۔ تو باقی یہاں پہ اور بھی بڑے مزے ہیں کہ وہ پھر انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں۔ یہ اتنی مزے کی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی ضعیف فقو فی رضاک ضعفی وخذ الی الخیر بناصیتی۔ یہ مجھے اتنا زبردست فکرہ لگتا ہے نا، خذ الی الخیر بناصیتی، مجھے پکڑ کے بس چلائیں، میں نے چلنا ہے آپ کے راستے پہ، میں بڑی کمزور، مجھے نہیں سمجھ آتی، میں کبھی جذبات میں آ جاتی ہوں، کبھی غصے میں آ جاتی ہوں، کبھی میری سمجھ کم ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کیا کروں۔ خذ الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام منتہا رضائی، میرا انتہائی مقصود آپ کی رضا ہو، محبوب کی رضا، محبوب راضی ہو جائے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہم انی ضعیف فقوینی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فارزقنی۔ تو یہ ہے جی، وہ تو میری مدد کے محتاج نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں تم کرو تو صحیح، تم اٹھو تو صحیح، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی میری ضرورت ہے کہ میں اس کے دشمنوں سے بدلہ لوں یا اس کے دشمنوں کا راستہ روکوں؟ وہ کہتے ہیں میں تو خود کر سکتا ہوں یہ کام، وہ تو صرف تمہیں آزماتا ہے کہ تم میں سے کون میرا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بالا کوٹ گئے ہوں گے، بالا کوٹ میں دو شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسی خطے سے اٹھے ہوئے بر صغیر میں سے، جنہوں نے اس دور میں، یہی دور سمجھیں، میں تو کہتی ہوں اسی وقت سے تحریک پاکستان شروع ہوئی اور پاکستان بننا، ابھی مقصود پاکستان حاصل نہیں ہوا، ویسے جو مقصود ان کا تھا وہی میرا مقصود، جس کام کے لیے وہ اٹھے تھے۔ اچھا، ان کی قبر پہ یہ شعر لکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے غور کیا کہ نہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا چلیں، فارسی ہے، اب ہم لوگ فارسی سے ناآشنا ہیں۔ چنا خود را نگاہ داری کہ با این بے نیازی ہا،
ایک ذرا شکوے کا انداز ہے اور بڑا ناز و نیاز کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ. ذرا دیکھیں نا آپ اپنے آپ کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ تو بے نیاز ہیں. بے نیاز کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو میری فکر نہیں, بے فکرہ نہیں ہے بندہ وہ محبوب, اسے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی اسسٹنس کی ضرورت نہیں ہے. بائی بے نیازی ہا, وہ تنہا پوری کائنات کا نظام چلانے کو کافی ہے. اس نے نہ اس کے بنانے میں کسی سے مشورہ لیا, نہ اس کے چلانے میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیں نا آپ کو کوئی ضرورت ہے, لیکن پھر کیا ہے, دیکھیں شہادت بر وجود خود زی خون دو ستاں خواہی. پھر اپنے وجود کی شہادت, اپنے عظمت, اپنی قدرت, اپنی بادشاہی کی شہادت دوستوں کے خون سے لیتے ہیں. جب تک دوست جو ہیں وہ خون نہ نچھاور کر دیں, دوستی کا وہ ثبوت نہیں ملتا. اگلا شعر اسی کا جواب ہے, اسی ناز و نیاز کا جواب ہے. مقام بندگی دیگر, مقام عاشقی دیگر. دیکھو بندگی کا مقام کچھ اور ہے, نوکر کا کام اتنا ہے اس کو جو کام کہو بس کرے اور جائے, اس سے وہ محبت کا تعلق نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ مقام عاشقی دیگر, عشق و عاشقی کا مقام کچھ اور ہے. زے نوری سجدہ میں خواہی, زے خاکی بیش ازاں خواہی. نوری مخلوق فرشتے جو سجدے میں ہیں, ایک روایت کے مطابق وہ مسلسل سجدے میں, جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں, جو قیام میں ہیں وہ قیام میں, جو جس کام پر لگا دیے گئے وہ بس وہی کام کر رہے ہیں. حکم کے بندے ہیں, جو کام کہہ دیے بس انہوں نے کرنا ہے, نہ چوں نہ چراں. میرے ساتھ عشق و عاشقی کا معاملہ ہے. ز خاکی بیش ازاں خواہی, اس سے تو سب کچھ چاہیے, اس سے بہت کچھ چاہیے. اس سے صرف 2 سجدے نہیں چاہیے, 2 رکعتیں نماز کی نہیں چاہیے. وہ تو جب تک تن من دھن سب کچھ نہ قربان کر دے, اس راستے میں نہ لگا دے, محبت کا ثبوت نہیں ملتا. یہ پتہ نہیں, یہ مجھے نا میرا خیال ہے, میں وہ فیلنگ جو اس شعر سے مجھے آتی ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کو ٹرانسفر کر سکی ہوں کہ نہیں کر سکی. اچھا, شعر کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ جو اس کے اصل الفاظ سے جو آتی ہے نا کیفیت, ترجمے میں وہ رہتی نہیں ہے, اس کی ڈسکرپشن میں وہ لطافت نہیں رہتی. چنا خود را نگاہداری کے بائی بے نیازی ہا. دیکھیں ذرا اپنی آپ پہ ذرا دیکھیں نا اپنا حال, کہ آپ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی شہادت بر وجود خود ز خون دو ستاں خواہی. اپنے وجود کی شہادت آپ دوستوں کے خون سے لیتے ہیں. تو جواب کیا آتا ہے؟ مقام بندگی دیگر, مقام عاشقی دیگر. ز نوری سجدہ می خواہی, ز خاکی بیش ازاں خواہی. سب کچھ چاہیے. تو اب پھر کتنا کرنی, کتنی مدد کرنی, تن من دھن سب کچھ. بالکل, اس کا بدلہ انہوں نے ویسے اناؤنس کر دیا, حالانکہ نہ بھی کہتے تو بھی اتنا ہی بہت تھا. وہ اتنا ہی محبوب, اتنا ہی کہہ دے تمہارے مال جانے میں نے خرید لیے ہیں, وہ اس سے بڑھ کے محب کو اور کیا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں اس کا بدلہ بھی دوں گا, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. نیکسٹ. دیکھیں انہوں نے خود کہا ہے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. امتحان کے بغیر کبھی پروموشن نہیں ملتی, ڈگری نہیں ملتی, پروموشن نہیں ملتی. ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر ہی کوئی پروموشن. اس لیے ہمارے ایک استاد صاحب, مطلب میں ان کو بھی استاد کہتی ہوں جن کی کتابیں پڑھ کے میں نے سیکھے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہا کرتے تھے پریشانی سے تو پرے کی شان ملتی ہے. سبحان اللہ. پریشانی سے پرے کی شان. پریشانی سے
پرے کی شان ملتی ہے. تکلیف دکھ ہے اس سے آپ کی پروموشن ہوتی ہے. پرے کی شان، پرے کی شان، پریشانی سے پرے کی شان. پرے دور کو کہتے ہیں نا کہ بہت دور کی کامیابی ملتی ہے. ہاں اونچی شان، اونچی عزت ملتی ہے. دیکھیں نا بعض کا وہ ڈسکرپشن ہے وہ مزہ ہی ختم ہو جاتا لیکن اس کی ہے. ہلا مارے جاؤ گے. بعض اوقات امتحان بڑے سخت ہوتے ہیں. جو جتنا پیارا ہے، جس کو جتنی نمبر زیادہ دینے اسے اتنا زیادہ لمبا وائوا ہوتا ہے. نہیں نبی چلیں شکر ہے FCPS کیے ہوئے جو لوگ ہیں انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ جس کو ہے وہ کیا دیتے ہیں ڈسٹنکشن دینی ہو تو اس کا وائوا لمبا ہوتا ہے. جس کو صرف پاس کرنا اس کو 2-4 ابتدائی سوال پوچھ کے چلو جی پاس مارکس کرنا چلو چھوڑو. جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. جاب کے لیے بھی جسے سلیکٹ نہیں کرنا ہوتا اسے زیادہ نہیں پوچھتے. سلیکشن والے کی کھال اتار لیتے ہیں. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد. بس آپ کو ساروں کو بہت کچھ پتہ ہے. تو نیکسٹ کیوں تو اس لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام پر جیسے بلائیں آئی ہیں، امتحان بلا امتحان کے معنوں میں ایسی نہیں جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی ہیں ہم میں سے کسی پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی آزمائشیں آئی ہیں کسی پر. میں کہتی ہوں ایک بچہ بھی بچھڑ جائے نا تو کیا حالت ہوتی ہے، ساری زندگی وہ بھولتا نہیں ہے. تو سب سے زیادہ طویل حزن رنج تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے کو ہر چیز میں آزمایا جاتا ہے. ابھی ہم دیکھتے وہ کہتے ہیں وہ یہ امتحان لیتے ہم اس لیے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. تم میں سے خاص گواہ چنتے ہیں اپنے وجود کے، شہادت بر وجود خود وہ گواہ چننے کے لیے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. تاکہ ہم ایمان والوں کو، کون سے ایمان والے؟ ہاں اپنے محبین کو چن لیں. ہم دیکھیں کس کو مجھ سے پیار ہے. کس قدر گران تم پر صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے تو دن میں کئی دفعہ ہم سے کب پیار ہے. یہ کپڑے تمہیں پیار ہیں. ہم سے کب پیار ہے. یہ بچے تمہیں پیار ہیں. ہم سے کب پیار ہے. پتہ نہیں کتنی دفعہ کہتے ہوں گے یہ اسٹیٹس تمہیں پیارے ہیں تو وہ کہہ دیں کہ یہ بندہ ساری دنیا سے خفا میرے لیے ہے. پھر ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. ابھی تو پتہ ہی نہیں چلا. چلیں جی آگے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ. اس کو بغیر دیکھے کون اس پر اس سے محبت کرتا ہے. فرشتوں پر کے سامنے بڑا ناز کرتے ہیں. یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا ہے، انہوں نے میری عظمت قدرت دیکھی ہے، انہوں نے یہ میرا رحمت اور کرم دیکھا ہے. یہ کس لیے مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ جی بغیر دیکھے کرتے ہیں. کیا بات ہے. یہ گواہی مل جائے اب ہم میں سے کسی کے لیے تو اس کے تو وارے نیارے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کسی نے، لیکن ہمیں کتنی محبت ہے. جنہوں نے دیکھا ہوگا انہیں کتنی ہوگی. ہم نے تو سنی سنائی باتوں پہ محبت کر لی. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا. جی آپ کا دعویٰ ہی کافی ہے. آپ نے کہہ دیا ہاں جی ہمیں آپ سے پیار ہے. دعوے پہ جی نہیں، دعوے پہ تو بچے سے نہیں ہم راضی ہوتے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ.
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ پہلوں سے بھی ہم ایسے ہی، جب سے یہ دنیا بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو امتحان نہیں دیا، آج تک امتحان سے گزرتے ہی چلے آئے ہیں، گزرنا ہی پڑے گا، امتحان دینے ہی پڑیں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کمفرٹس یہیں اس زمین کے لیے، کمفرٹس آگے کے لیے۔ نیکسٹ جی، اب دیکھیں انصار، یہاں پہ اس نصر کا معنوں میں پھر کہ انصار کو انصار کیوں کہا گیا، انہوں نے کیا کیا جو ان کو اتنا بڑا لگ گیا کہ انصار ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ کسی کا نام لو، طلحہ انصاری جناب، فلاں انصاری تھے وہ، کیا بات ہے، کتنی بڑی ڈیزگنیشن ہے۔ کیوں جی؟ خود ہی بتاتے ہیں کیوں۔ والذین آووا ونصروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پناہ دی، ٹھکانہ دیا، گھر دیا، ونصروا اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سچے کیا ہیں؟ محبت کرنے والے، ان کو سچ مچ محبت ہے، وہ سچ مچ اپنے مال سے دستبردار ہو گئے، اپنے کمفرٹ سے دستبردار ہو گئے۔ انہیں پتہ تھا، بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں پناہ دینے کا اور ان کے ساتھیوں کو اپنے گھر میں پناہ دینے کا مطلب پورے عرب کے ساتھ جنگ ہے، اور پھر انہوں نے پناہ دی، اور پھر پناہ دی۔ تو یہ ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، ان کا دعوی محبت سچا، تو میرا دعوی محبت ہے۔ والذین تبوأوا الدار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا، والایمان من قبلہم، وہ لوگ جنہوں نے گھروں میں ٹھکانہ دیا اور جنہوں نے پہلے ایمان لا، یحبون من ہاجر الیہم، انہیں بڑی محبت ہے اس بات سے کہ لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آئیں، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ مہاجرین کو بوجھ نہیں سمجھتے۔ آپ بتائیں نا ذرا، کون کون اپنے گھر میں ایکسٹرا لوگوں کو لینے کو تیار ہے کہ لٹے پٹے آ رہے ہیں جی، کشمیر سے آ رہے ہیں، فلسطین سے آ جائیں، ہمارے تو دروازے ہی بند ہو چکے ہیں سب کے لیے۔ لینا ذرا روہنگیا والوں کو، آپ کہیں کہ آج نہیں جی نہیں، آؤ ہم اپنے اپنے گھروں میں ایک ایک فیملی کو رکھ لیتے ہیں، آسان کام۔ افغان مہاجرین آئے، وہ ابھی تک ہمیں بوجھ لگتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہو گیا، ان ہر الزام ان کے سر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں یحبون من ہاجر الیہم، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کی طرف اللہ کی خاطر لوگ ہجرت کر کے آئیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی ضرورت کے باوجود وہ دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں، ان پر مال خرچ کرتے ہیں، انہیں سب کچھ دینے کو، اپنے شیئر ہر چیز میں انہوں نے شیئر کیا، سب کچھ۔ کہ دو بیویاں جی، ایک میں جون سی مرضی آپ لے لیں، میں اس کو طلاق دے دیتا۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شح نفس سے بچا لیا گیا فلاح تو وہ پائے۔ شح نفس بھی ایک بڑی عجیب ٹرم ہے قرآن کی۔ اب دیکھو نا ان لوگ، مجھے بس یہ تھوڑا سا ہے کہ ہم پھر زیادہ ہی لمبی ہو جاتی ہے بحث، ورنہ شح کہتے ہیں دل کی تنگی کو، کہ کسی دوسرے کو کچھ دینے کو جی نہ چاہے، وہ چاہے تعریف کے دو لفظ ہوں، دل تنگ پڑتا ہے دوسروں کی تعریف کرنے کو۔ مال تو خیر اور چیز ہے کہ مال بھی دینے کو دل تنگ پڑتا ہے، تو ٹھکانہ بھی دینے کو دل تنگ پڑتا ہے، وہ پھر سارا کافی یہ خاص ٹرم۔ اچھا اب دیکھیں نا، انہوں نے مہاجرین کی کس طرح مدد کی، آباد کاری میں، بوجھ نہیں محسوس کیا، معیشت کی بحالی میں انہیں مورل سپورٹ دی، انہیں حوصلہ دیا۔ وہ آئے تھے اپنا گھر بار سب اسباب چھوڑ کر، ہر طرح انہیں یہ نہیں کہا کہ بھی دیکھو نا، اگر کوئی اتنا ہی کہہ دینا ہائے ہائے کیا مصیبت ہے، وہ آ گئے ہیں لٹے پٹے ہیں، بھوکے ننگے منگتے سے، کوئی ان میں سے ایک لفظ ہی بول دے تو آپ بتائیں کہ کیا حال ہوگا۔
کبھی کوئی انہوں نے ایک لفظ بھی بولا؟ کبھی انہوں نے اظہار کیا کہ بھئی ان کا آنا ہمارے لیے بوجھ ہوا؟ اور کبھی کسی نے غلطی سے یہ جملہ نکالا کسی موقع پر، ان منافقین میں سے کسی نے نکالا تو اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، جی آج مدینے میں پھر وہی داخل ہوگا جو عزت والا ہے۔ یاد ہے نا وہ واقعہ؟ تو یہ تو کئی مثالیں ملی کہ اگر کسی نے یہ جرت کی یا کسی منافق نے ایسا کوئی فکرہ بولا تو اسے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ حتیٰ کہ غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ ہوا تو زیادہ ابھی جو بالکل نو مسلم تھے مکہ کے ان کو دیا گیا۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا دیکھیں نا، جب تک مشکل تھی تو ہم ساتھ تھے، اب جب مال ملے تو اپنوں کو نواز دیا، مکہ والے تو اپنے جو ہوئے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا کیا تو وہ جو گفتگو ہے نا وہ تو ایسے دل کے تاروں کو چھیڑتی ہے۔ اور آخری جو فکرہ تھا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنے خیموں میں جائیں تو اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں، اور تم اپنے خیموں میں جاؤ تو اللہ اور اس کے رسول کو لے کر جاؤ؟ میں کہتی ہوں وہ تو سن کے بندہ اپنا ایک دم ہو جاتا، نہیں ہمیں تو اللہ اور اس کا رسول چاہیے، ہم اس بات سے راضی ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے خیموں میں ہمارے ساتھ ہو۔ وہ لوگ یؤثرون، وہ ترجیح دیتے تھے دوسروں کو اپنی ضرورتوں پر۔ انہوں نے بیعت عقبہ میں کس طرح مدد کا وعدہ کیا جبکہ انہیں پتہ تھا اور انہیں بتایا جا رہا تھا کہ اس بیعت کا مطلب ہے پورے عرب کے ساتھ جنگ کا آغاز، اور ہوا بھی ایسے۔ اس وقت یہ وعدہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ آج تم میرا ساتھ دو پورے عرب پہ تمہاری حکومت ہو جائے گی، یہ کہا تھا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا، کوئی انڈیکیشن بھی نہیں دی۔ حالانکہ مکہ والوں کو کہہ رہے تھے کہ تم یہ ایک کلمہ مان لو تو عرب و عجم تمہارے قدموں میں ہوں گے، لیکن جب بیعت عقبہ ہوئی تب تو نہیں کہا۔ آگے چلیں، یہ دیکھیں نا غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پوچھ رہے تھے ہم کیا کریں، تو مہاجرین نے تو کہا نہیں تھا کہ جی آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، آپ لے جائیں جدھر جو حکم دیتے ہیں ہم کریں گے۔ آپ پھر بھی دیکھ رہے تھے کہ انصار میں سے کوئی بولے بھئی جنگ تو فیس تو انہوں نے کرنا ہے سارا کچھ۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، کون پڑھے گا؟ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر چکے ہیں، آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے، اور آپ سے سمع و طاعت کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں۔ بس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے ارادہ کیا ہے اسے کر گزریے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر آپ ہمیں لے کر سامنے سمندر پر جا پہنچیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ کودیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم کو یہ ہرگز ناگوار نہیں کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بھیڑیں۔ ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلے میں سچی جانثاری دکھائیں گے، اور بعید نہیں کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھوا دے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے چلیں۔ دیکھیں نا ہم نے آج تک کہا اس طرح وہی عہد کی پاسداری بھی، لیکن پھر بھی بندہ بڑے بڑے وعدے کرتا ہے تو جب سامنے موت نظر آ رہی ہوتی ہے تو بندہ ثابت قدمی اور مستحکم ارادے۔ نیکسٹ، یہ اس سے بھی زیادہ سعد بن ربیع انصاری، غزوہ احد جب مطلب ختم ہوئی، یعنی شام کا وقت ہوا، وہ لوگ چلے گئے میدان چھوڑ کر مکہ والے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کا حال پوچھ رہے تھے، کون کدھر ہے کون کدھر ہے، زخمیوں کا۔ اور تو پھر انہوں نے کہا کہ سعد بن ربیع کی کون خبر لائے گا، ذرا اس کو ڈھونڈو جا کے۔ ایک بندے کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بر جب سعد بن ربیع کے پاس پہنچے تو انہوں نے انہیں پیغام دیا کہ آپ کا حال پوچھ رہے ہیں۔ اس وقت جب بھی وہ جام بلب تھے تو اس وقت انہوں نے جو کچھ کہا، کون پڑھے گا؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے، اچھا
انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ہاں اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو، اور تم پر بھی پیغام لانے والے صاحب رسول اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ پیغام دینا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے یہ کہہ دیجئے گا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی دیکھنے والی موجود ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر بھی قبول نہیں ہوگا. ان الفاظ کے ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کا پیغام پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ رہا، اور زندگی میں بھی اور مرنے پر بھی. اچھا، یہ صرف سعد بن ربی کی بات نہیں تھی، ان میں سے ہر ایک نے یہی اسی عزم کا اظہار کیا. وہ حضرت خبیب کی بات آتی ہے کہ جب ان کو مطلب قتل کرنے کے لیے بالکل آخری لمحات میں پوچھا، اور اس وقت سخت اذیتیں بھی دے رہے تھے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام سے اپنے گھر بیٹھے ہوتے؟ تو کہنے لگے خدا کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں. محبت کی انتہا دیکھی. اسی طرح حضرت حذیفہ ایک، تو وہ حذافہ میرا وہ کیسر رومیوں کی قید میں چلے گئے. حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے. تو کیسر نے بڑا مطلب ان سے متاثر ہوا کچھ ان کے جو بھی معاملات تھے، تو کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ مل جائیں تو میں آپ کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتا ہوں، اپنی سلطنت میں آپ کو شامل کرتا ہوں. عہدے کی آفر کی انہوں نے انکار کر دیا. پھر اس نے ڈرانے کے لیے ایک بڑی بھٹی تیار کی اور اس میں ایک بڑا کڑاہا سا رکھا اور اس میں تیل ابالا اور ایک صاحب کو ان کے سامنے ڈالا، ورنہ پھر یہ حشر ہوگا کہ ابلتے ہوئے تیل میں جب ڈالا تو وہ تو ڈلتے ہی تو گل گیا بندہ. تو اس پر ان کی آنکھوں سے کچھ آنسو آئے تو کہنے لگے اچھا اب ڈر گئے ہو؟ تو کہنے لگا ڈرے نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں، یہ سوچ رہا ہوں کہ صرف ایک جان ہے، ایک ہی دفعہ ڈالنے سے نکل جائے گی، کاش 100 جانیں ہوتی اور اس طرح اللہ کے راستے میں قربان ہوتی. یہ محبت کا عالم کہ جب محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے بندہ تو اپنے محبوب کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور یہ ایک نہیں بے شمار مثالیں. اور یہ پھر حضرت حذافہ ہیں تو ان کی پھر کیسر اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا میں آپ جیسے جری اور بہادر سے اس دنیا کو آپ سے معروم نہیں کرنا چاہتا، ایک دفعہ اٹھ کے میرے سر کو بوسہ دے لو، میں تمہیں رہا کر دیتا ہوں. کہنے لگے کہ نہیں، جب تک تم سارے مسلمانوں کو رہا کرنے کا نہیں حکم دے دیتے جتنے بھی اس وقت قید ہیں. اب وہ اتنا ان سے مروب ہو چکا تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے میں سب کو رہا کرتا ہوں. اور وہ سارے ان رہا شدہ مسلمانوں کو لے کر پھر اب دل میں کھٹک تھی کہ میں نے بوسہ کیوں دیا کیسر کو. آئے مدینہ تو بڑے دل میں ڈرے ہوئے کہ پتہ نہیں میرا کیا پیشی ہوتی ہے حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر کو پتہ چلا کہ وہ آئے ہیں، اٹھ کر ان کے سر کو بوسہ دیا اور سب کو کہا کہ ان کے سر کو بوسہ دو، ان کے ایک بوسے کی وجہ سے اتنے مسلمانوں کو رہائی نصیب ہوئی. تو یہ تھے محبتیں. ہمیں تو ابھی تو پھر یہ ہے ان کے لیے خوشخبریاں کہ اللہ پھر مہربانی فرماتا ہے. دیکھو نام کیسے ساتھ ساتھ، نبی، مہاجرین، انصار، کیا بات ہے. نبی کا ساتھ نصیب ہو جانا اور ان کے نام کے ساتھ نام آنا کتنی بڑی بات ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ہاں جی آگے چلیں جی، اب دیکھتے ہیں مدد کیسے کرنی ہے. 3 بنیادی کمزوریاں ہیں. بھیجا تو ہے اس دنیا میں بادشاہ بنا کے، خلیفہ بنا کے، کراؤن پرنس بنا کے. 3 کمزوریاں لگا دی. ایک تو ہے کچھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں. کتنی دیر آپ بھوک برداشت کر سکتے؟ کتنی دیر آپ پیاس برداشت کر سکتے ہیں؟
کتنی دیر آپ ہوا کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ کتنی دیر آپ بغیر سوئے کام کر سکتے ہیں؟ تھکیں نا، یہ ضرورتیں ہیں نا، کھانا پینا، سانس لینا، سونا، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، لباس، گرمی سردی، ان سے بچاؤ کا سامان. پھر اس سے آگے کچھ خواہشات ہوتی ہیں. بھوک تو ختم ہو جاتی ہے نا ایک روٹی سے، میرا خیال ہے 10-20 روپے میں بھوک ختم ہو جاتی نہیں ہے؟ بھوک ختم ہو جائے گی کہ نہیں ہے؟ ہاں چلو ایک کھیرے سے نہ ہو، ایک روٹی اور ایک کھیرا مل جائے تو ہو جائے گی، میرا 10-20 روپے میں ہو جائے گی. خواہش پوری ہوتی ہے؟ خواہش کی انتہا کیا ہے؟ نہیں بھائی، ذرا وہ کیا 7 اسٹار ہوٹل کا مینیو دیکھو نا، ہے پر ہیڈ کتنے چارجز ہوتے ہیں؟ تو چارجز بتاؤ نا کتنے؟ 4,000 5,000 5-7 ہزار. اور کچھ ایسے بھی دنیا میں ہوٹل ہیں جہاں 1-2 سال پہلے کی بکنگ ہوتی ہے اور ایک رات کا پتہ نہیں کتنے ہزاروں ڈالرز جو ہے وہ کرایہ ہوتا ہے، لاکھوں میں پڑتا ہے اور بندے جاتے ہیں. جی ایک کپ چائے جو ہے حرم کے پاس. تو دیکھیں نا، یعنی آپ ایک کپ چائے یہاں پر کتنے کا پڑ رہا ہے؟ 15 روپے کا. چلنے میں دیکھیں نا، حالانکہ پیٹ روٹی کھا لیں تو 15 روپے میں پیٹ بھاجے گا، چائے سے کوئی نہیں بھرتا. تو لیکن آپ دیکھیں کہ یہی ایک کپ چائے کا پینے، آپ بھوربن ذرا پی سی میں جائیں کتنے کا ملے گا؟ 700. لیکن کیا مزہ ہے جی پی سی بھوربن میں بیٹھ کے چائے پینے کا. خواہش ہے نا. ہاں وہ 4 چیزیں بھی جو سورہ کہف اور مریم کی ہم دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں اس میں بھی ڈال دیتے ہیں بالکل، اور وہ ایک اپنا لطف ہے اس کا. تو دیکھیں خواہش کی کوئی حد نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ خواہشیں بھی میرے ساتھ ہی لگی ہوئی ہیں. ایک جوڑا کپڑا، مطلب کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ امہات ہماری امیاں جانیں کیسے 1 اور 2 جوڑوں پہ گزارا انہوں نے کیا. میں نے بڑی دفعہ سوچا کہ میں بھلا 2 جوڑوں پہ کر کے دیکھو، توبہ نہیں ہوتا. سفر میں بھی آؤں نا تو میں نے کہا چلو صرف 2 ہی جوڑے لے جاتی ہوں. لو ساس ماشاءاللہ ان کو میں نے جب سے دیکھا جوانی تھے ان کے پاس 2 جوڑے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. جب تک ان کا وہ یا تو کسی کو دیکھتے ہیں یا بہت پرانا ہو تو پھر ان کو ایک دیکھا جب وہ رہتے ہیں. مطلب ایسی مثالیں اب خال ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا. میں ویسے کہہ رہی ہوں خواہش کی کوئی حد نہیں ہے، خواہش کی کوئی حد نہیں ہے. ابا جان کی ضروریات جنت میں پوری ہو رہی تھی نا، یہ خواہش اور جذبات، خواہش کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا چھپایا ہوا ہے، اور جذبات کے شیطان نے کہا ابدی زندگی مل جائے گی، ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہو گے، یہ ہو جائے گا عبادتیں. تو ان 2 چیزوں نے جنت سے نکلوا دیا. بس دیکھ لیں جذبات دیکھیں نا کیسے ہیں. کبھی اتنا غصہ، اف اللہ، وہی بندہ جو پہلے اتنا پیارا لگ رہا تھا اب وہ اس کا جی چاہتا ہے اس کو بس ختم ہی کر. انتہا پیار کی، پیار میں اندھے ہو جاتے ہیں، غصے میں اندھے ہو جاتے ہیں، ڈپریشن، کبھی ایکسائٹمنٹ، انتہائیں ہیں جذبات کی بھی. تو یہ مصیبتیں ہیں بس لگی ہوئی. ہر بندے میں یہ 3 کمزوریاں ضرور ہیں. اب ان 3 کو کنٹرول کرنا جو ہے نا یہ پہلا کام ہے. کاظمین الغیظ، عافین عن الناس، واللہ یحب المحسنین. خواہش. چلیں آگے چلنا ذرا. اس سے پہلے نہیں تھا کچھ. اچھا بہرحال جو یعنی ایک تو ان 3 کو کنٹرول کرنا ہے. اب ان 3 کے معاملے میں حدود الہی کی حفاظت، یعنی انصار اللہ اگر بننا ہے تو کرنا کیا ہے؟ جو بھی اللہ کی حدود ہیں متعین، ان تمام معاملات میں ضروریات میں پھر بھی دیکھنا ہے حلال اور حرام،
جائز اور ناجائز اس کی حدود دیکھنی ہے. یہ جو کل کی ورکشاپ ہے ساری اسی لیے تو ہے کہ حدود الہی ہمیں پتہ تو چلیں، اپنے فیلڈ میں تو پتہ چلیں. ضرورت ہے میڈیکل ایڈ دینا، ٹریٹمنٹ دینا، دوائی کھانا، دوائی دینا، لیکن اس میں اب انصار اللہ بن گئے ہیں تو پھر پتہ کرنا پڑے گا کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. مریضوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کر سکتے ہیں کیسا نہیں کر سکتے. ایک تو بیہیویئرز ہیں نا، بیہیویئرز کیسے رکھے جا سکتے ہیں کہ نہیں وہی جذبات میں، فارماسوٹیکلز کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ. تو وہی دیکھنے حدود الہی کی حفاظت، یہ پہلا کام ہے جو ان تمام معاملات میں ہمیں کرنا ہے. پھر دوسرا یہ کہ اس کے عہد کی رعایت وعدہ کر چکے ہیں، جی ٹھیک ہے جی آپ ہمیں بھیج دیں، آپ کراؤن پرنس بنا کے بھیج رہے ہیں اس زمین پر، خلیفۃ اللہ فی الارض، اتنا بڑا سٹیٹس، احسن تقویم، ہم سب سے زیادہ آپ کی بادشاہی قائم کریں گے، لا الہ الا اللہ، آپ بادشاہی صرف آپ کی. اب یہ وعدہ کتنا پورا کرتے ہیں. پھر احکام شریعت ان معاملات میں جو بھی ہیں، اب وہ جو طے شدہ ہیں اب ان کو کتنا پورا کر رہے ہیں. ہاں جی آگے. جن کاموں سے روکا گیا ان سے کتنا بچتے ہیں. پھر جب پتہ چل گیا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے تو محبوب بھائی جو چیز پیاری لگے پھر اس کو تو بندہ ہر طرف پھیلاتا ہے، اس کی بات کرتا ہے. یہ ذرا سے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، نہ ان کے کوئی اوقات تو نہ ان کے کوئی کردار. کوئی ہے کوئی آپ کے ایسا قابل ذکر کہ اور لوگ پاگل ہوئے ہیں ان کے پیچھے، جس کا ایک دوسرے کو مار کے خون جانے دے دیتے ہیں، جانے دینے، اور غصے سے لال پیلے ہو رہے ہیں، سارے اوقات ان کے لیے خرچ کر رہے ہیں، مال ان کے لیے خرچ کر رہے ہیں. ہے کیا ان میں؟ تو دیکھیں جی ہمارا تو جو محبوب ہے ہم نے پھر اس کے لیے سب کچھ کرنا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کسی اور کے لیے نہیں، صرف اس ایک کے لیے. بس دیکھ لیں دنیا میں بھی اگر کسی کی حمایت آپ کر رہے ہیں تو کیا وہ اللہ کے لیے حمایت ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اور جو بندہ نہیں اچھا لگ رہا وہ اس لیے نہیں اچھا لگ رہا کہ وہ اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کر رہا ہے. شاق اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخاصمت کرتا ہے پھر میرا محبوب کیسے ہو سکتا ہے، میرا اس سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے. تو بس اب میری تو ساری زندگی پھر اسی لیے ہوگی، اور پھر میں چاہوں گی کہ جو بھی اس کے دین کو، اس کے غلبے کو روکنے کے لیے جو ہم نے پہلے دیکھی ہیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور جتنا بس میں ہے ان کے آگے رکاوٹ بنے. اس کے لیے اب کام کیا کرنے ہیں. اچھا یہ جو 3 چیزیں ہیں یہاں پہ، 3 چیزوں کا میں پہلے ذکر کر دوں جو سورہ آل عمران میں ہے. اب یہ بھی نہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ مفسرین کیا کہتے ہیں، میں نے پڑھا تو ہے میں نے، لیکن جو میں بات کہنے لگی مجھے کسی ایسے تفسیر میں اس طرح نہیں ملی، اس لیے اگر آپ لوگوں کو میری بات اس طرح خلاف ضابطہ لگے تو معاف کر دیجئے گا. لیکن میں آپ کو سورہ آل عمران کا خلاصہ بتاتی ہوں. میں نے دیکھا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران اکثر احادیث میں اکٹھا ذکر آتا ہے. دونوں صاحبان، دونوں گھروں کو آباد کرنے والی، دونوں نور، یعنی ساری خوشخبریاں جو بھی ہیں. اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ سورہ بقرہ تو سارے ان احکام، اس شریعت کی خبر دیتی ہے جو اسلامک اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے. کیا اس کے سارے احکام میری ذات کے لیے ہیں؟ میں نے قصاص لینا ہے کہ اسٹیٹ نے لینا ہے؟ کون یہ سارے قوانین نافذ کر رہے ہیں؟ تو وہ اسٹیٹ کے لیے احکام ہیں. ٹھیک ہے انڈیویجول اسٹیٹ میں شامل ہیں، انڈیویجولس کو ٹھیک رکھنا بھی تو اسٹیٹ کا کام ہے نا. تو اس میں انڈیویجول سے لے کر پوری اسٹیٹ اور پوری زمین پر اللہ کے دین کے نفاذ کے طور طریقے بتائے گئے ہیں. سود اب میں نے اکیلے میں ختم کرنا ہے کہ اسٹیٹ نے ختم کرنا؟ قرض کے طور طریقے میں نے اپنی ذات کے لیے نافذ کرنے. ساری معیشت جو بھی ہے
نکاح طلاق کے طور طریقے جو ہیں کس نے نافذ کرنے؟ یعنی شریعت کا نفاذ جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور سورہ بقرہ ساری وہ طور طریقے بتاتی ہے. اور سب سے پہلے وہ انہوں نے چارج شیٹ دی ہے بنی اسرائیل کو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کوئی احکام مانے کوئی نہیں مانے، تو اس لیے بس ان کو ڈسمس کر دیا اس امامت کے منصب سے. اور پھر مجھے اس کی جگہ پہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، مجھے اس شہادت حق کے منصب پر فائز کر دیا. اب میں سورہ آل عمران کو دیکھتی ہوں، فوراً بات آتی ہے لیکن اس میں کوئی ایک بھی حکم نہیں ہے کہ کوئی ہے. اس میں صرف 3 باتیں، میں یہیں پہ کہہ رہی ہوں کہ وہ 3 باتیں ہیں جو اسلامک اسٹیٹ کے راستے کی بڑی رکاوٹ بن سکتی ہیں، اسلامک اسٹیٹ کے قیام میں بڑی رکاوٹ بن سکتی ہیں. وہ اسٹیٹ صرف اس ذات کے لیے ہو، کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں جو اس شریعت پہ قائم رہ سکے، چل سکے. یہ میری ذمہ داری اس کے لیے تو ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ اسٹیٹ بن جائے گا. اس وجود کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، اس کو کوئی اور نہیں کرے گا. فوکل پوائنٹ یہ ہے، یہاں سے اصلاح شروع ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس کا آغاز اپنی ذات سے نہ کیا ہو. حتیٰ کہ حجۃ الوداع میں انہوں نے اگر سود کو حرام کیا تو پہلے اپنی فیملی کے سود کو ختم کیا. اگر انہوں نے قصاص کا قانون کا اس کا کہا اناؤنس کیا کہ آج سے کوئی اور خون نہیں ہے، تو سب سے پہلے اپنی فیملی کے خون ختم کیے. پہلے اپنی منجی ٹھونڈا پھیرو، تو دوسروں سے اصلاح نہیں ہوگی. دشمنوں کی کبھی انہوں نے خامیوں کو نہیں اچھالا. کوئی ایک فقرہ بتا دیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی فلاں یوں ہے تو فلاں یوں ہے تو اس لیے ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. کبھی دوسروں کے خلاف بات نہیں کی، کبھی طعن و تشنیع نہیں کی. اپنی ذات سے اصلاح کا کام شروع ہوگا. یہ بات ہمیں بھول جاتی ہے، ہم نا دوسروں سے اصلاح کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال جو اپنی ذات سے کام شروع کرنا ہے نا، تو پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے سورہ آل عمران میں جو مجھے حکم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو 2 طرح کے معاملات ہیں اس کتاب میں بھی، اور وہ بھی محکمات اور متشابہات. تم متشابہات کو بس ٹچ نہ کرنا، بس ایمان لاؤ، ٹچ نہ کرنا، اس پہ بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر جاؤ. محکمات میں بات کرو. تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ جنت کتنی لمبی اور کتنی چوڑی اور کتنے اس میں درخت تو کتنی نہریں تو ان کی کیا شان تو کیا صورت. تمہیں یہ غرض ہونی چاہیے کہ تم نے اس جنت کے حصول کے لیے کام کیا کرنا ہے. تمہاری نماز کیسے بہتر ہو، تمہارے معاملات کیسے ٹھیک ہوں، تم حقوق و ذمہ داریاں کیسے ادا کرو. تم یہ فکر کرو. محکمات یہ ہیں کہ میں اپنا پوچھوں کہ میرا کام کیا ہے کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ اسلام کا حسن یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی امور کو ترک کر دو. کوئی ایسی بات کرو نا جس کا تمہارے دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں کہتی ہوں ہمارا 1 گھنٹہ نہیں ایسا گزرتا کہ ہم لا یعنی باتیں نہ کریں. اس پہ ہمیں انتہائی مشکل ہے. تو پہلا حکم جی یہ ہے سورہ آل عمران کا. دوسرا حکم کیا ہے؟ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، خواہشات کی محبت. من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومہ. آج بھی جی ہیں اتنی گاڑی اور حرث اور کھیتیاں اور زمینیں اور جائیدادیں، اور ہمیشہ سے انسان کی یہ کمزوری رہی بھئی تم اس سے نجات حاصل کر لینا، حب الشہوات سے نجات حاصل. یہ چیزیں اسلامی معاشرے کے لیے تباہ کن ہیں. لا یعنی امور میں بحث آپ اپنے سارے ٹاک شوز دیکھیں، کام کی بات کتنی کو ہوگی. برابر بھی نہیں آتی. اور حب الشہوات دیکھیں جس نے اس زمین کو تباہ کر رکھا، فساد برپا کر رکھا. اور تیسری چیز جو ہے وہ الولا والبرا. الولا دوستی، دوستیاں کس سے رکھو، اور برات کن سے کرنی ہے، کن کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں.
دوستی کس سے؟ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ آپ ساری، میں نے تو سورہ آل عمران مطلب اس نظر سے بار بار پڑھی اور مجھے یہی سمجھ آئی کہ پوری سورہ جو ہے نا وہ ان 3 بنیادی موضوعات پہ چلتی ہے. حتیٰ کہ غزوہ احد پر تبصرہ ہے تو کہیں نہیں کہا کہ وہ اصل میں تم لوگ تھوڑے تھے نا اس لیے تم ہار گئے یا تمہیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، تمہارے پاس ہتھیار کم تھے نا تو اس لیے نہیں، تمہاری اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی. کہیں نہیں کہا کہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی، کہیں نہیں کہا کہ تمہاری کوئی مطلب کچھ نہیں کہا. اگر نکالنے ہیں کوئی کمنٹس کیے ہیں تو وہ ان 3 کے بارے میں کیے، 3 ہی بنیادی باتیں. نہیں چلیں اب میں تو الولاء کے بارے میں بنیادی حکم یہ ہے کہ وصبر نفس، وہی جو آپ سے بات ہو رہی تھی، وصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. جڑ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ، چمٹ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کی توجہ کے متلاشی ہیں. بلا تعد عیناک عنہم، ایک لمحے کے لیے ان سے نظر نہ ہٹانا. ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ملنا جو ہمارے ذکر سے غافل ہیں، جو ہماری یاد سے غافل ہیں. دیکھو تم اگر ان کے ساتھ ملے نا تم بھی پھر لایانی باتوں میں پڑ جاؤ گے، تم بھی ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے غافل ہو جاؤ گے، تم میں بھی کوئی نہ کوئی خرابی آ جائے گی. دھیان سے دوستیاں لگاؤ. ایک اس میں بھی بہت خوبصورت بات مجھے فیل ہو رہی ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ نا، چمٹے. ایک طرف کہا جا رہا ہے کسی ایک بھی ایسے من اغفلنا، واحد کا صیغہ ہے، کسی ایک بھی ایسے بندے کا کہنا نہ ماننا جس کا دل جو ہے ہم سے غافل ہے. چاہے وہ تمہارا بیٹا ہو، چاہے تمہارا شوہر ہو، چاہے تمہاری ماں ہو، چاہے تمہارا باپ ہو. چلیں جی آگے. اب مطلب اہل ایمان تو اگر کمزور بھی ہے نا کسی جگہ مغلوبیت کی حالت میں، ان کی بھی مدد کرنا بھی، ان کے ساتھ جوڑنا بھی ضروری ہے. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ تم سے مدد مانگتے ہیں تو مدد کرنا لازم ہے. ہاں جی آگے. یہ دیکھیں ڈانٹ کتنی پڑ گئی. تمہیں کیا ہو گیا ہیں؟ زمین میں کمزور بنائے گئے مرد، عورتیں، بچے، وہ چیخ چلا رہے ہیں کہ ظالموں کی بستی سے ہمیں نکال، اور تمہاری کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی، تم اٹھتے نہیں ہو. آگے چلیں. ذاتی اور صاف میں کیا، یعنی اب دیکھیں نا ادھر اس بندے کو جو ٹھیک کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ہے محبت تو ہوتی ہے تو دل کی حرکت جو ہے نا وہ بدل جاتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مروبیت نہیں ہوتی. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب محبت ہوتی ہے نا تو دل کی حالت بدل، نام آتا ہے محبوب کا تو دل میں حرکت تیز ہو جاتی، کچھ حالت اور ہو جاتی. وہ دشمن کی طاقتوں سے مرعوب نہیں ہوتے. انہیں جب کہا جاتا ہے کہ دشمن کے پاس اتنے ایٹم بم، وہ ڈیزی کٹر تمہارے اوپر برسا دے گا، تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دے گا، نہیں جی نہیں، بس ہم آپ کے ساتھ. بلکہ وہ یہ اعلان کرتے ہوئے مددگاروں کی صف میں شامل ہوتے ہیں، آمنا، ہم تو ایمان لائے، بما انزلت واتبعنا الرسول، جو آپ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کا اتباع کیا. اب میں اصل میں جلدی گزر رہی ہوں ورنہ یہ سارے پوائنٹس جو ہیں. چلیں آگے. محبوب کے مقاصد اور اس کی مشن سے شدید محبت. بھئی جو محبوب ہے پھر اس کی ہر چیز محبوب ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین، نظام زندگی سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، اس وقت تک جد و جہد کرتے ہی چلے جانا ہے. کتنی ہم صبر کریں ہیں. کئی دفعہ ہم پوچھتے آخر کتنی ہم نے اتنی محنت کی، اتنے لوگوں کو دعوت دی ہیں اور آئے کیا اتنے یہ لوگ. تو پھر کیا ہوا بھائی؟ تم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے اگر تو اس کا ریوارڈ اس کی تنخواہ تمہیں مل جائے گی. فرض کیا آپ ایک او پی ڈی میں بیٹھے ہو تو سارا دن صرف ایک ہی مریض آتا ہے یا کوئی بھی نہیں آتا تو آپ کا کیا بگڑا؟ تنخواہ مل جانی ہے نا. تنخواہ دار جو ہوئے کہ کوئی مسئلہ ہے، خوشی ہوگی بلکہ کہ کوئی نہیں آیا.
تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں بھئی اتنی دعوت دی لوگ آئے نہیں، تو کوئی پھر کیا ہوا؟ تم نے اگر دعوت دی ہے، تم اگر پہنچ گئے ہو ڈیوٹی پہ اور آگے آڈینس میں 2 بندے بیٹھے ہوئے تو کوئی بات نہیں. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح کرتے تھے. ان کی تقریریں بڑی زبردست ہوتی ہیں، لوگ دور دور سے آتے تھے سننے. کہتے ہیں ایک دفعہ کسی جگہ تقریر کی تو ایک بندہ جب تقریر ختم ہو چکی تو ایک بندہ، میں تو جی اتنی دور سے آیا، آپ کی تقریر ختم بھی ہو گئی. میں کہا کوئی بات نہیں، تم بیٹھو میں پھر کر دیتا ہوں. تو اس کے سامنے پھر تقریر شروع ہو گئے، آگے ایک آڈینس میں بیٹھا ہوا بندہ. تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ ایک بندہ ہے کہ 10 ہیں کہ 10 لاکھ ہیں کہ 10 کروڑ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ انبیاء علیہ السلام اٹھیں گے تو ہر ایک کے پیچھے ان کی امت ہوگی، سب سے زیادہ تو میرے ساتھ ہوں گے. تو انبیاء میں سے کوئی ایسے ہوں گے جن کے پیچھے 10 لوگ ہوں گے، اور کوئی ایک نبی ایسے بھی ہوں گے کہ جو چلے جا رہے ہوں گے، ایک بھی بندہ نہیں ان کے پیچھے ہوگا. نہیں وہ ہے تو صحیح، لیکن خیر ان کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ ہوں گے. دیکھیں مطلب آپ نے فرمایا کہ کئی نبی ہوں گے جن کے پیچھے ایک بھی بندہ نہیں ہوگا. تو مطلب یہ اور کتنا کریں جی، یہ عام معاملات میں بھی ہے، ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی ہے. ایک بچی میرے پاس آئی، سسرال کی شکایتیں کرنے لگی، یہ ہے وہ. میں کتنا آخر صبر کروں، پتہ نہیں کہاں سے ایک دم میرے منہ سے نکلا 950 سال. حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا وقت تو گزارا نا. آپ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. چلیں جی، جب تک اللہ کا دین، اس لیے کہ ان کے محبوب نے ان سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا چکا رکھا ہے. سب کو یہ آیت یاد ہے نا، ابھی ہم پڑھ رہے تھے. یہ وعدہ جو ہے وہ صرف آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم سے پہلے اہل انجیل اور اہل تورات کے ساتھ بھی کیا جا چکا ہے. پھر جب اتنی بڑی خوشخبری مل رہی ہو پھر چین سے کیسے بیٹھے بندہ؟ پھر وہ اتنا بڑا انعام لینے کے لیے تو بس دوڑ میں لگ جاتا ہے بندہ. ہے نوبل انعام کے لیے لوگ کیا اپنے ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، اپنا ایمان تک چھوڑ دیتے ہیں. ہم تو جیتے ہیں دنیا میں کہ تیرا نام رہے. اب یہ بھی شکوہ کا شعر ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے؟ ہم تو پلا رہے ہیں نا. اگر ہم نہیں رہیں گے تو آپ کا دین بھی نہیں رہے گا. کیا بات ہے. قرآن کہتا ہے تم نہیں اٹھو گے تو کوئی بات نہیں، اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو اٹھا لے گا. ناز ہے نا. ہاں یہ تو ناز کی بات ہے. ہاں جی آگے آگے کر دیں، ٹائم نہیں کرنا نا. ہاں شعر بعد میں سنا دیں گے، شعر چیتے سب بعد میں. آپ دیکھیں نا وہ تفقع حاصل کرتے ہیں، اپنے محبوب کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری ایک بات بھی سنو، آگے پہنچاؤ. ہو سکتا ہے جس تک پہنچا رہے ہو وہ زیادہ تفقع رکھنے والا ہو، اس کو زیادہ سمجھ ہو، وہ اس سے زیادہ نتائج اخذ کرے. اب دیکھیں نا ہمارے فقہاء اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائیں. حضرت امام شافعی کی ایک بات کہ ایک رات میں ان صرف ایک آیت پر، چھوٹی سی آیت پر، کہ اگر قرض دار جو ہے وہ نہیں واپس دے رہا وقت پہ تو کوئی بات نہیں، اسے موقع دو، اس کو سہولت دے دو. اب اس پہ جو غور کیا تو پوری رات اسی پہ غور کرتے چلے گئے اور کہتے ہیں کہ اس رات میں نے 108 اس میں سے مسائل نتائج اخذ کیے، کو زندگی کے مختلف پہلوؤں پر امپلیمنٹ کر. یہ ہے فقہ. فقہ ایسے ہی نہیں بنی. قرآن اور سنت پہ غور خوض کرنے والوں نے اس میں سے مسائل نکالے ہیں، احکام نکالے ہیں، ہمارے لیے عمل کے راستے آسان کیے ہیں. کل انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. ہاں جی آگے. ہاں محبوب نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر تم نکلو صحیح تو راستے میں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تھکتے ہو، تمہارے جسم پر غبار آتا ہے، ان سب کے بدلے میں تمہیں ایک ایک غبار جو آتا ہے نا، ایک ایک ذرے کے بدلے میں نیکیاں مل رہی ہیں. ہاں جی آگے. وہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ اگر پیش آ جاتا ہے فلا تولوہم الادبار، پیٹھ نہیں پھیرتے. دیکھیں نا ان لوگوں کا اتنا زور ہے، اب ہم کیا بات کریں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے. چھڈو جی کی پنگا لینا. دیکھیں ایک بات تو یہ کہ ہمیں اپنی دعوت کی صحیح علم اور خبر ہونی چاہیے کہ ہم ہیں کون، دعوت ہے کیا. اس کے بغیر تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے. ہم دوسروں سے مروب ہی ہوئے رہتے ہیں اور دوسروں کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں.
دوسروں کی ادی پچدی بات پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں. بھئی پورا کا پورا دین الدینو کلہ للہ، جب تک پورا دین کسی کا اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ میرا محبوب کیسے ہو گیا؟ کسی کی ایک بات دیکھ کے تو نہیں جی وہ بھی ٹھیک ہے، کیا بات ہے بھئی وہ بھی ٹھیک ہے، باقی دین تو دیکھو اس کا. تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. ہم فوراً تو یہ پیٹ پھیرنا جو ہوتا ہے نا صرف میدان جنگ ہی نہیں، ہم تو ہر وقت ہی پھیرتے ہیں. بالکل علم نہیں ہے نا، اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کا علم ہی نہیں اور حاصل کرنے کی جستجو بھی نہیں ہے. حاصل آید کے نہ آید جستجوے می کنم، میں جستجو تو کروں، پھر میں عالم بنوں نہ بنوں، پڑھنا شروع تو کروں. تا دم آخر دم فارغ مباش، یہ ایسا کام ہے زندگی کے آخری مرحلے تک فراغت نہیں مجھے نصیب ہونے دیتا. فارغ آگے جا کے ملے گی فراغت. ہاں جی آگے. ٹھیک ہے، ان کی ضروریات، خواہشات، جذبات اللہ محبوب کے راستہ میں ان کی رکاوٹ نہیں بن پاتے، وہ انہیں محبوب کی حدوں میں پابند رکھتے ہیں. ضروریات کی فراہمی کے دوران وہ احوال باطل کی پہچان رکھتے ہیں اور ان سے اپنا دامن بچاتے ہیں. وہ ہوائے نفس کے اسیر نہیں ہوتے، حب الشہوات ان پر غالب نہیں آنے پاتی. وہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے ہیں، ضبط. اب دیکھیں نا، آپ زبان کی کنٹرول کا پورے قرآن میں دیکھ لو، وہ 3 ہی گر بتائے ہیں. قول معروف ہو، دیکھو ذرا دھیان سے بات کرنا، ایک ایک لفظ کی ذرا چھان پھٹک کرنا، کوئی ایسا لفظ نہ آئے جو کوئی دوسرا کہ یہ اچھا لفظ نہیں ہے، جس میں کوئی بے حیائی کا پہلو ہو، جس میں کوئی دل آزاری کی بات ہو کسی دوسرے کے لیے، جس میں کسی دوسرے کی تحقیر کی کوئی بات ہو. ایسی بات نہ کرنا. قول معروف، بات ٹھیک، سچی، جھوٹ نہیں، کوئی تان و تشنیع نہیں. ابھی وہ پچھلے دوسری بات قول لین، یہ ایسی بڑی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ بھی عطا فرمایا، مرتبہ اور مقام اور صفات اور اخلاق عالیہ، تو 2 باتوں کا اللہ تعالیٰ بڑے مہربانی کے ساتھ اللہ نے لقد من اللہ نے علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیات. ایک تو وہ ایک وہاں پہ من کا ذکر، احسان کیا اللہ نے اہل ایمان پر کہ ایسا رسول بھیج، اور ان کی تعریف کرتے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لہم. ان کی سب سے بڑی صفت کیا بتائی ہے؟ وہ تمہارے لیے نرم ہے. لنت لہم، لنت لہم الان. حضرت داؤد علیہ السلام کی جو بتائی ہیں ان میں یہ کہ انہوں نے لوہے کو نرم کر دیا. الان کتنا کہ لوہے کو اتنا پگھلاؤ کہ وہ پگھل جائے، جو مرضی اس کی شکل بنا لو. ہر ایک کے لیے خیر خواہ، ہر ایک کا دل رکھنے والا، ہر ایک کے لیے محبت کا پیکر، ہر ایک کے لیے نرم خو. اور یہ اتنی بڑی صفت ہے. ایک حدیث ہے، مجھے وقت تو اتنا کم ہے، میں نے ابھی ویسے بہت میٹیریل ہے جس پہ بات، پتہ نہیں مغرب کے بعد آپ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، تو ورنہ تھوڑا سا کیونکہ تو یہ نا قول لین کے بارے میں وہ حدیث تو میں ضرور سنانا چاہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بتایا کہ کچھ بالا خانے ہیں. اب میں اس کی ڈسکرپشن وہ نہیں بتا رہی جو آپ نے فرمائی جن الفاظ میں مجھے جو سمجھ آئی ہے میں وہ بتاتی ہوں، روایت بالمانی. وہ یہ ہے کہ مجھے یوں لگا وہ پڑھ کے جیسے کوئی ڈائمنڈ کی بالا خانے ہیں، چاروں طرف شیشے کی دیواریں، دور دور تک مناظر چمکتے دمکتے روشن. کیسے ہوگی؟ ڈائمنڈ تو باہر سے بھی اتنا خوبصورت لگتا ہے، تو اندر بیٹھا ہو بندہ تو لیکن وہ ملیں گے کن کو؟ پہلی صرف وہ جو الان الکلام، جو کلام میں نرم خو ہے. دوسری صفت اطعم الطعام، کثرت سے لوگوں کو کھانا کھلانے والے. تیسرا یا تو بھئی کثرت سے لوگوں کو، کثرت کتنی؟ کروڑ کو روز کھلا لو، لاکھ کو کھلا لو، بھئی کثرت تو تبھی ہوگی. تیسری صفت تابع الصیام، پے در پے روزے رکھو. چوتھی یہ کہ
सल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम, जब लोग सो रहे हो तुम ज़रा रात को खड़े नमाज पढ़ा करो। कौन सा काम? सल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम, रात को नमाज पढ़ो जब रोज लोग सो रहे हो। सबसे आसान तो नरमी से बात करना ही है, जो सबसे मुश्किल है, यही तो काबू नहीं आती ना। तो अलान अल कलाम इतना, यानी ये देखो ना, फिर अंसारुल्लाह को तो ये फिर अपनी गुफ्तगू में ये 3 सिफ़ात होनी चाहिए। कौल सदीद ये है कि वो हेरा फेरी ना करें, किसी साफ सीधी बात किया करें, गोल मोल ना करें, टू दी पॉइंट करें, लायानी बातें ना करें। हाँ चलें आगे। ये हम पहले भी कर चुके हैं। हमज़ात शयातीन ये है कि दिल में जो दूसरों के लिए आते हैं, गुस्सा, वो ऐसा है, कोई बात नहीं पसंद आई और दिल में उसके लिए तंगी सी पैदा हुई, और उसके लिए तो कुरान ने हमें दुआ सिखाई, रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। तो ये ज़रूर दुआ का हिस्सा रखना चाहिए, दिल को भी साफ़ रखें। ये भी हम पहले कर चुके हैं। मग़फ़िरा ये जो है, ये अल्लाह ताला ने बस 2 ही सिफारिशें की हैं अपने लोगों के लिए, उनको सारे लोग बड़े पसंद प्यारे हैं। उन्होंने खुद जो बनाया अपने दोनों हाथों से, कहते हैं ये इंसान जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, शैतान के साथ नाराज़ किस बात पे हुए, तो मैं इसको सजदा नहीं किया जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। सूरह स्वाद में है ना। तो हाँ, तो देखो मैं तो उन्हें इतनी प्यारी हूँ, आप में से सारे ये कह सकते हैं मैं तो इतनी प्यारी हूँ, है ना। मुझे मेरे लिए कहा कि मैंने इसे अहसन तक़वीम पे पैदा किया। तो अब अगर कोई मेरी तहक़ीर करे या मैं किसी की तहक़ीर करूं, वो नहीं माफ़ करते फिर। तो उन्होंने 2 ही सिफारिशें की हैं। एक ये कि देखो ज़रा तुम ना बात ज़रा लोगों से ठीक से किया करो, क़ौलुम मारूफ़ व मग़फ़िरा, और अगर तुम्हें अगर उनसे कोई तकलीफ़ पहुंची तो उन्हें माफ़ कर दिया करो। एक ये सिफारिश, माफ़ कर दिया करो। एक जगह कहते हैं कि ठीक है किसी ने अगर तुम्हें तंग किया तुम बदला ले लो, लेकिन फ़मन आफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह, लेकिन अगर तुम माफ़ कर दो और इस्लाह कर लो तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे। और कहते हैं कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले उन लोगों को खड़ा किया जाएगा जिनका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। जी कौन? वो जो मेरी खातिर लोगों को माफ़ कर दिया करते थे। चलो जी चलो जन्नत में सब। और उनको तो जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलेगी। क्या बात, सबसे पॉश एरिया जन्नत का महल लेना। बस इतना सा काम कर लो कि अल्लाह की खातिर बदले ना लिया करो, लोगों को माफ़ कर दिया करो। और दूसरी जो सिफारिश की वो ये, इदफ़ा बिल्लती ही अहसन, तुम्हें अगर किसी ने तकलीफ़ पहुंचाई है ना, तुम बेहतरीन भलाई से उसका बदला लो। उसके साथ लोग तुम्हारे साथ बुराई करें, तुम भलाई करो। भलाई में सिर्फ इतनी नहीं कि भाई चलो ठीक है भाई, बेहतरीन है, इदफ़ा बिल्लती ही अहसन, बेहतरीन भलाई से, मुबालगा के साथ। चलें आगे। अब मैं आगे चलें। फिर सूरह अनफाल में 3 बातें बताई गई हैं, वो भी 3 इस्लामिक स्टेट के क़याम के लिए ज़रूरी शराइत हैं। पहली ये कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफ़ादारी, उनके साथ ख़यानत ना करना। चलें ये तो बात, अल्लाह और उसके रसूल के साथ ख़यानत ना करना। सूरह अनफाल, वो तो बल्कि आयत आप पढ़ें तो आपको लगेगा हू बहू पाकिस्तान की तस्वीर है। मुझे ही कह रहे हैं, पाकिस्तानियों को ही कह रहे हैं। तुम्हें उस वक्त ठिकाना दिया, लोग तुम्हें उचक ले जाने को तैयार थे, फिर तुम्हें ठिकाना दिया, तुम्हें रिज़्क़ तैयब दिया, तुम्हें इतना कुछ दिया, और तुमसे मुतालबा क्या है? ला तख़ूनुल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के साथ ख़यानत ना करना, व तख़ूनु अमानातिकुम, और ना तुम अपनी अमानतों में ख़यानत करना। मैं कहती हूँ एक ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ हम सबको बड़ा प्यार है, सारे पाकिस्तानियों को बड़ी मोहब्बत है। वो कहते हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी में कोई एक साहिब आए थे, तैमिया ही बता रही थी, पता नहीं पिछले साल के उससे पिछले साल, तो कह रहे थे कि मुझे पाकिस्तान बड़ा पसंद है। कोई अमरीकी थे, नो मुस्लिम, और बड़ा उन्होंने इस्लाम पे काम किया हुआ, किताबें लिखी हुई। तो उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान अपना दूसरा घर लगता है, मैं हमेशा आके बड़ा खुश होता हूँ, इसलिए कि यहाँ के लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत। ऑल दो दे डोंट रीड हिम, दे डोंट फॉलो हिम, बट दे लव हिम। बट दे लव हिम। तो इसलिए लव तो हम करते हैं भाई।
تو خیانت تو یہی ہے نا کہ ان کو نہ ریڈ کریں نہ فالو کریں. تو اس سے ایک دفعہ میں نے 100 اسٹوڈنٹ تھے تو میں ان سے پوچھا how many of you read سیرت book, تو after 5 only. اچھا میں کئی دفعہ پوچھا تو کسی کو کسی ایک کتاب کا نام بھی نہیں آتا ہوتا, پڑھنی تو دور کی بات. اچھا تو دوسری بات یہ ہے کہ امانتوں میں خیانت نہ کرنا, جو ڈیوٹیاں ہیں وہ ٹھیک سے دینا, اس میں آپ ساری خوبیاں ڈال لیں. اب اس کی ڈسکرپشن تو اب اس وقت ہم نہیں کر سکتے. امانتوں میں خیانت نہ کرنا, اب اس کو دیکھ لیں, یہ امانتوں میں خیانت ہے جس نے ہمیں اس بدحالی کو پہنچایا ہوا ہے. اور تیسری بات یہ لا تنازعوا, تنازع نہ کرنا. اختلاف سے منع نہیں کیا, اختلاف تو کہا گیا کہ رحمت ہے, اختلافات نہ کرنا. اس سے کیا ہوگا؟ فتفشلوا, تم کمزور پڑ جاؤ گے, وتذهب ريحكم, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو یہ 3 کام کرنے بحیثیت امت کے, بحیثیت قوم کے. ہاں آگے دیکھتے ہیں, یہ شاید میرا خیال مکمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ معاملات میں اعتدال اور توازن کی یہ بڑا مسئلہ ہے, اور یہ ان میں سے بھی ہر ایک ایسا ہے کہ جس پہ پوری گفتگو ہو سکتی ہے. یعنی نہ اسراف و تبذیر ہو, نہ بخل ہو, بیلنس ایسا مینٹین کرنا ہے, محبت بھی ہو, دوستی بھی ہو, اور بھئی کتنی نفرت کسی سے کرنی ہے, کتنی محبت کرنی ہے, کتنی دوستی, کتنی دشمنی. اب کہاں اظہار کرنا ہے عبادات کا, کہاں چھپانا ہے, کتنا ریا اور کتنا مطلب کتنا اظہار, کتنا اخفا. یہ بیلنس مینٹین کرنا ہی اصل میں میرا امت وسط کی حیثیت سے میرا کام ہے. پھر طلب نصرت کی دعائیں سارے انبیاء علیہ السلام یہ دعائیں مانگتے رہے ہیں, خود ہمیں سکھائی گئی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا, حضرت لوط علیہ السلام کی, پھر حضرت نوح علیہ السلام کی. ہاں جی, یہاں پہ خاص طور پہ عنصر ہیں کہ دیکھیں جی تھوڑا ناز کا انداز ہے کہ دیکھیں جو مجھے تکلیف اسی لیے ہو رہی ہے نا, سارے نبی جو ہے نا اپنے دور کے بہترین فرد ہوئے اور قوم کی بڑی امیدیں وابستہ رہی ہیں اور کہتے رہے آپ تو بہترین فرد تھے, یہ کیا باتیں شروع کر دیں. تو وہ اس کا انداز کچھ اس طرح ہے, اور یہ لغت کے الفاظ ہیں جو میں نے لکھے ہیں کہ جو کچھ تکلیف پہنچ رہی آپ کی وجہ سے, تو آپ اگر میری مدد کریں گے تو گویا کہ اپنے ہی مدد. بدلہ لیں گے. پھر نصر من اللہ و فتح قریب, فتح تبھی ہوگی جب اللہ کی مدد حاصل ہوگی, اور اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوتی جب تک میں اس کی مدد کے لیے نہیں اٹھتی. تم نہیں اٹھو گے کسی اور کو لے آئیں گے. اب اس کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے, اب وہ ہم انشاءاللہ پھر تھوڑا سا میرا خیال ہے 15-20 منٹ کی اور ہوگی. ہاں تو وہ انشاءاللہ پھر مغرب کی نماز کے بعد پھر جلدی آ جائیں نا, فرض پڑھیں اور